ایک ہی بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی عمل کو دیکھ کر ہم محاورتاً یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو قیامت کی نشانی ہے. ایسا کہنا کیسا ہے؟ جیسے کہ ایک مثال انہوں نے دی کہ کوئی کنجوس دعوت کر دے تو ہم دعوت کھاتے ہوئے مذاقاً کبھی کہہ دیتے ہیں بھائی یہ تو قیامت کی نشانی اس کنجوس نے دعوت کر دی ہے. تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی کسی بھی عمل کو قیامت کی نشانی اعتقاداً بیان فرمائے کہ یعنی اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، جبکہ قرآن و حدیث سے وہ ثابت نہ ہو، کسی بھی عمل کو کہہ دے بھئی یہ قیامت کی نشانی ہے، تو پھر تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا ہے. کیونکہ نہ قرآن نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا نہ اللہ کے رسول نے، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے؟ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم لفظوں کی حقیقی معانی پر غور و تفکر کیے بغیر جو معاشرے میں ہمارے محاورتاً یا عرفاً ایک معنی مشہور ہوتے ہیں وہ وہاں مراد لے رہے ہوتے ہیں. ایسے صورت میں بطور اعتقاد یہ کہنا ضروری مطلب نیت میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ وہی محاورتاً کہتے ہیں. اس میں جیسے اب یہ آپ نے کویسچن کیا، یہ اسی دوسری صورت میں شامل ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو قیامت کی نشانی ہو گئی، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے وقت عجیب و غریب معاملات ہونے کے بارے میں بتایا ہے، یہ بھی ایک ایسے عجیب و غریب معاملہ ہے. تو اس کے عجیب و غریب ہونے میں مماثلت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم اس طرح کے الفاظ ذکر کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو قیامت کی نشانی ہو گئی. اور اعتقاداً چونکہ کوئی بھی نہیں کہتا، لہٰذا اس قسم کے جملوں پر گرفت نہیں ہوگی. اور اس میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کو قیامت کی نشانی قرار دیا جس کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے قیامت کی نشانی نہیں کہا ہے تو آپ گناہگار ہوں گے. ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی بچی ہے وہ جمعے کا روزہ مسلسل اس لیے رکھتی ہے کہ تاکہ کسی نیک شخص سے اس کی شادی ہو جائے، تو اس طرح صرف جمعے کا روزہ اس نیت کے ساتھ رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں پہلے اچھی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ کس چیز کا تعلق کس عمل کے ساتھ کس مقصد کے ساتھ ہوگا نہیں ہوگا، یہ 100% شیورٹی کے ساتھ یا تو اللہ تبارک و تعالی بتائے گا کہ یہ کام کرو تو یہ اجر ہوگا یا یہ اس کا بدلہ ظاہر ہوگا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اللہ کے بتانے سے وحی کے ذریعے اس چیز کی خبر دیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر یہ کہے کہ یہ کر لو ایسا ہو جائے گا، یہ کر لو ایسا ہو جائے گا، تو وہ اس کا اپنا خیال ضرور ہو سکتا ہے، اپنا گمان ہو سکتا ہے اس نے اپنے کوئی اس طرح کیا اور ذاتی تجربات میں ایسا ہوا کہ کوئی فائدہ اس کو حاصل ہوا، اس نے لوگوں کو بتا دیا، یہ پاسبل ہے. لیکن اس میں کوئی شیورٹی نہیں ہوتی ہے. اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، جو اپنے پاس سے اس طرح کی فضیلتیں بنا رہے ہیں. کوئی بھی آ کے اگر پوچھے گا جی شادی نہیں ہو رہی ایسا کر دیں، اب جیسے یہ کہیں حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا ہوگا کہ جی جمعے کے دن صرف روزہ رکھ لیں تو شادی نیک شخص سے ہو جائے گی. کسی نے ان کو بتایا ہوگا ضرور بھی اس طرح کر لو نیک شخص سے شادی ہو جائے گی. ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی ہمیں اس قسم کے وظیفے بتاتا ہے یا کسی فضیلت کے حصول کے لیے کوئی عمل مقرر کرتا ہے، اتنا تو دائرہ ادب میں رہ کے پوچھ سکتے ہیں نا کہ جی یہ قرآن یا حدیث میں کہاں آیا، ذرا یہ بتا دیجئے. آپ نے اپنے پاس سے دو چیزوں کا کنیکشن ملا دیا کہ یہ کر لو ایسا ہو جائے گا. اسی سے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ پھر جرأت مند ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کے اوپر آبجیکشن نہیں کرتے ہیں اور بڑے کامل وثوق اور یقین کے ساتھ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اختیار کرتے ہیں جن کا بسا اوقات قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، چار آدمیوں کو اور ایسا کرتے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں کوئی تکا فٹ ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو اس طرح بچی کو بتایا، فرض کر لیں اس کا کسی نیک شخص سے نکاح ہو گیا، تو کہتے ہیں دیکھا نا ایسا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی گیا، یہ بتائیے کہ آپ کو معاذ اللہ خدا ہیں بھائی، آپ کوئی نبی ہیں، آپ کو کوئی وحی ہوئی تھی، آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا؟ اپنے پاس سے ایک مسئلہ وضع کر کے اور پھر اگر مطلوبہ نتیجہ مرضی کے مطابق آ جائے تو اپنے لیے اس میں روحانی طاقت اور قوت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ دیکھیں جی مجھے بہت سی چیزیں معلوم ہیں. اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور شیطان ایسے اشخاص کو بہکا کر آہستہ آہستہ کبھی ولایت کے دعوے کرواتا ہے، اور اللہ نہ کرے گا زیادہ کوئی بڑھ گیا تو پھر آگے کے دعوے بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں چیزیں بیان ہوئیں سب سے پہلے آپ ان کو اختیار کریں اور اپنے عقیدے کو بہتر کریں. نیک شخص سے شادیاں جمعے کے روزے رکھنے سے یا وظیفے کرنے سے نہیں ہوں گی. شادی بیاہ کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلوں پر موقوف ہے. اس نے کس کے ساتھ ازل سے فیصلہ کر لیا ہے کہ نکاح ہوگا اور کب ہوگا، اسی کے ساتھ نکاح ہوگا، اسی وقت ہوگا. ہاں ہمیں
کوئی ظاہری ذرائع اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، جیسے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کسی اچھے جگہ رشتہ ہو جائے، یہ اس طرح کی دعا کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ ذہن کے اندر رکھنا ہوگا کہ شادی اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو پھر طریقہ بھی وہی اختیار کریں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا، جیسے دعا، قرآن پاک پڑھ کر دعا کر لیں، نماز پڑھ کے دعا کر لیں، بس اتنا صحیح ہے۔ اس طرح کی نئی نئی چیزیں وضع کر کے اور ان کو اعتقاد کا ایک حصہ بنا لینا اور پھر اس کے پیچھے لگ جانا، یہ میری سوچ کے مطابق جو مجھے اپنے اساتذہ اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ محسوس ہوا، یہ چیزیں ہمیں پھر بدعتوں کی طرف اور خرابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اسے اجتناب کریں۔ تو بہرحال صرف جمعے کو روزہ رکھنا جبکہ جمعے کی تعظیم کی نیت کے ساتھ ہو وہ منع کیا گیا ہے، کسی صحیح ضرورت کی بنا پر ہو تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آگے پیچھے کا روزہ ملایا جائے۔